کیا ہے, کیا اپڈیٹس ہیں, اس سے آگاہ کیجیے گا. جو شہادتوں کی تعداد ہمارے پاس صورتحال. بلوچ نے ایک بہت بڑا کلیم ڈالا ہے کہ انہوں نے ایک پاکستانی آرمی کا ہیلی کاپٹر گرا دیا ہے. دلخراش مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں, اور یہ جو حملے ہیں یہ بڑے کوارڈینیٹڈ اور ایک منظم ایفرٹ نظر آتی ہے. اب اس سے دیکھیے ایک بات تو یہ بھی ثابت ہوتی ہے نا کہ رشیا اپریشیٹ کر رہا ہے ان اے سینس طالبان کی حکومت کو کہ آپ دہشت گردی میں بڑا زبردست یا اس کے خلاف بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, اس لیے ہم آپ کی مدد بھی کر رہے ہیں. قاسم منیر کے ہاتھ سے سب کچھ نکل رہا ہے. اقتدار جیسے ریت مٹھی سے پھسلتی ہے نا, ایسے پھسل رہا ہے ہاتھ سے. اس کے علاوہ ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ, ہندوستانی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی نگاہیں اس وقت جو ہیں وہ آزاد کشمیر پہ مرکوز ہیں. بلوچ لبریشن فرنٹ نے بولا ہے کہ ایک پاکستانی ملٹری کا ہیلی کاپٹر ہم نے گرا دیا ہے. پاکستانی اتھارٹیز اس طرف بول رہی ہیں کہ نہیں یہ گرا نہیں ہے, کوئی میل فنکشن ہو گیا اس وجہ سے گرا ہے, یہ وہ آل دیٹ آپ کو پتہ ہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی چیز چل رہی ہے بلوچستان میں وہ ایک چھوٹا کلیش نہیں ہے, وہ کچھ بڑا ہونے والا تھا جس میں بلوچ نے ان کی گھنٹی بجائی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب پاکستان کے اندر حملے میجر اٹیکس چل رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں بلوچستان کا جو فلیش پوائنٹ ہے اس میں آگ بہت بری طرح سے لگی ہے. ایک میجر ایسکلیشن ہے جہاں پر کھزدار کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کافی زبردست اٹیکس چل رہے ہیں اور پچھلے 3-4 دنوں سے چل رہے ہیں, جب پورا سب کا فوکس چل رہا ہے پی او جے کے اندر. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ بلوچ لبریشن فرنٹ نے بولا ہے کہ ایک پاکستانی ملٹری کا ہیلی کاپٹر ہم نے گرا دیا ہے. پاکستانی اتھارٹیز اس طرف بول رہی ہیں کہ نہیں یہ گرا نہیں ہے, کوئی میل فنکشن ہو گیا اس وجہ سے گرا ہے, یہ وہ آل دیٹ آپ کو پتہ ہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی چیز چل رہی ہے بلوچستان میں وہ ایک چھوٹا کلیش نہیں ہے, وہ کچھ بڑا ہونے والا تھا جس میں بلوچ نے ان کی گھنٹی بجائی ہے. بلوچ obviously بلوچوں کے پاس اتنی ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی تو نہیں ہے, بٹ کہیں نہ کہیں کچھ ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی ان کے ہاتھ میں آئی ہے. اس کے بارے میں ہم کو کافی پختہ خبریں آئی ہیں. ان کے پاس شولڈر فائرڈ میسائلز بھی ہیں, آئی آر سیکر اور جو ڈائریکٹ لائن آف سائٹ کی سیکر کی میسائلز بھی ہیں جس میں وہ فائر کرتے ہیں, اور دے بین فائرنگ ایٹ پاکستانی آرمی ہیڈ کوارٹرز ہیلی کاپٹرز بیفور آلسو. پہلے بھی یہ چیزیں وہ کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ دیکھیے پاکستانیوں کو جھوٹ بولنے کی تو پوری عادت ہے کہ بھئی ٹیکنیکل مال فنکشن کی وجہ سے. کون سا ٹیکنیکل مال فنکشن تمہارا؟ بلوچ نے ٹھوکا ہے تم کو, ٹھیک ہے جی. اور لوکل رپورٹس یہ بھی نکلی ہیں کہ بھئی نال کے ریجن کے اندر کافی فائٹنگ چل رہی تھی, جہاں پر یہ ہیلی کاپٹر گرا ہے وہاں پر کافی فائٹنگ چل رہی ہے. کچھ رپورٹس یہ بولتی ہیں کہ گورنمنٹ کے آفیسز, بینکس, ان کے جو لیوائز کی فیسلٹیز ہیں, پولیس اسٹیشنز ہیں, کورٹس ہیں, وہ سب کے اوپر حملے ہوئے ہیں. اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ بلوچ نے ان کو کافی ٹائم سے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اپنے, تو یہاں پر ان کا گھومنا پھرنا بھی زیادہ پاسبل نہیں ہے. تو ہو کیا رہا ہے کہ جب آپ کا پولیس اسٹیشن پکڑا گیا, آپ کے جو ٹیکس فیسلٹیز ہے وہ پکڑی گئی, آپ کے کورٹس, گورنمنٹ آفیسز سارے پکڑے گئے, تو اس جگہ کے اوپر آپ کا کنٹرول ہی نہیں رہتا. اب کنٹرول نہیں رہتا تو پاکستانی آتے ہیں ہیلی کاپٹر کے ساتھ, ان کے اوپر فائرنگ شائرنگ کرتے ہیں اوپر سے. اور یہ چیز ابھی کی نہیں ہے, یہ چیز تو ریگولر یہ چیزیں کر رہے ہیں. اس کے اوپر یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل مال فنکشن کی وجہ سے گرا ہے, وچ از انبلیویبل, کیونکہ یہ بڑا کلیئر ہے کہ اگر وہاں پر اس ریجن کے اندر فائٹنگ چل رہی ہے, اس ریجن کے اندر اتنی ڈومینیشن ہے کہ بلوچ نے پوری سٹی کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے. ایک اور افسوسناک خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. بات پشاور تک پہنچ گئی ہے. ہم جب بات کرتے ہیں سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے تو عموماً ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کوئٹہ وہ بھی دارالحکومت ہے بلوچستان کا, اور پشاور خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے. اور یہاں پہ یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی حملہ ہوا ہے, کیونکہ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سیریز تھی دہشت گردی کی کہ جب روزانہ کی بنیاد پر پشاور میں ایک دھماکہ ہوتا تھا. ایک تازہ جو حملہ ہوا ہے, خبر تو ویسے کئی گھنٹے اس پہ گزر چکے ہیں, رات کے تقریباً 2 بجے یہ حملہ ہوا ہے, اور یہ 8 اور 9 جون کی درمیانی شب یہ واقعہ ہوا ہے. حسن خیل کا علاقہ ہے پشاور کا, اور یہ پہلے فرنٹیر ریجنز پشاور کا علاقہ تھا, یعنی ایف آر پشاور کا یہ حصہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام قبائلی ایجنسیاں اور ایف آرز جو علاقے تھے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ضم ہو گئے. اس کے ساتھ متصل ہے در آدم خیل. در آدم خیل جو ہے یہ
کوہاٹ کا علاقہ ہے، اور جب آپ پشاور کا نقشہ دیکھیں تو جنوب کی طرف آپ کو ایک بڈبیر کا علاقہ آتا ہے. بڈبیر ایئر بیس کے پیچھے یہ علاقہ پڑتا ہے، حسن خیل کا، پشاور کوہاٹ روڈ کے اوپر. یہاں پہ فرنٹیئر کانسٹیبلری، فیڈرل کانسٹیبلری جس کا اب نام ہے، اس کی ایک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے. 6 سیکیورٹی اہلکار اس میں شہید ہو گئے ہیں. 8 اہلکاروں کو حملہ آور اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں. کالعدم TTP نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور وہاں جو ذمہ داری قبول کرنے کا بیان سامنے آئے ہیں اس میں تو 11 افراد کے حوالے سے بتایا گیا ہے، لیکن جو سرکاری جو پشاور پولیس تصدیق کر رہی ہے یہ 6 اہلکاروں کی شہادت کی تصدیق کر رہی ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے، ایک خبر کے مطابق 7 اہلکاروں کو اغوا کیا گیا ہے. دوسری اطلاع یہ ہے کہ 8 اہلکاروں کو اغوا کیا گیا ہے، جس کی باقاعدہ TTP نے ویڈیو اور تصویریں بھی جاری کر دی ہیں. یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور اس صورتحال کے بعد جب ہم پاک افغان تعلقات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب پاکستان کے اندر حملے جاری رہیں گے، جب اس قسم کے افسوسناک واقعات کا ایک تسلسل ہوگا، تو پھر پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات ٹھیک کیسے ہوں گے؟ کیونکہ بنیادی جو ایک رکاوٹ ہے دونوں ملکوں کے تعلقات میں، وہ یہی تنظیمیں ہیں اور انہی تنظیموں کی قیادت ہے کہ جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان تنظیموں کی قیادت افغانستان کے اندر موجود ہے. ان حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان کے اندر ہوتی ہے. یہ بھرتیاں، یہ ساری حکمت عملی جو پلاننگ ہوتی ہے، یہ ساری افغانستان کے اندر ہوتی ہے. اب اگر آپ